بھی موجود ہے، رہنما بھی موجود ہے، اتنی زیادہ تعداد بھی موجود ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور وجہ بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ وجہ جب ہم تھارولی اسٹڈی کرتے ہیں تمام تحریکوں کو، تمام جماعتوں کو، ٹھیک ہے جی، میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ یہ جو ہے وہ الگ الگ ہونا، کیونکہ اگر اقامت دین کے لیے اگر آپ بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہا ہوں، یہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں، وہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے، بیٹھ کے کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیں نا، اسلام کی بنیادی اور رسولی تعلیم تو ویسے بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں وحدت ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان ایک نہیں رہے، متعدد جماعتیں وجود میں آ گئی. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر رجوع کیا جائے تو کوئی صورت نکل سکتی ہے. اس کے سوا دیکھیں نا، اس کے سوا تو ہمارے پاس چارہ کوئی ہے نہیں. جی دیکھیں، آپ بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے جی، اب اس غلطی پہ بضد ہو جانا، اس غلطی کو ڈیفینڈ کرنا ہر لیول پہ جا کے، اور اس غلطی کو ڈیفینڈ کرنا، جسٹیفائی کرنا، اور اس غلطی پہ قائم رہنا، یہ تو میرے خیال میں ایک مسلمانوں کی، ایک مسلمان کی، اور ایک مسلمان کو چھوڑو، ایک باشعور انسان کی اپروچ نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، جتنے بھی چاہے آپ مسالک کہہ لیں یا جتنی بھی اقامتی حلقے بھی کہہ لیں، تو جو ان کے اکابرین تھے نا، جو لیڈر تھے، وہ بڑے بڑے دماغ تھے. ٹھیک ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، مطلب بشر ہی ہے نا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری فکر حتمی ہے. اصل میں یہ خطا کھاتے ہی جو رہے ہیں نا، وہ فالور کھاتے رہے. اب دیکھیں نا، جس بندے سے مثال کے طور پہ ایک اجتہادی خطا ہوتی ہے، اگر اس کے سامنے سچی بات، حقیقت بات آ جائے تو یہ امکان ہے کہ وہ رجوع بھی کر لے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کرتا نا. دانستہ کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، تو نادانستہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو فالورز ہوتے ہیں نا، وہ ضد پکڑ لیتے ہیں، جس وجہ سے ایک مستقل اسی شخصیت کے فالور وجود میں آ جاتے ہیں، اور وہ اس کی فکر کو حتمی قرار دیتے ہیں، جس وجہ سے یہ تقسیم جو ہے یہ پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. درست. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے. کسی بھی شخصیت کے ساتھ ہمیں اس حد تک لگاؤ یا وہ نہیں عقیدت پیدا نہیں کر لینی چاہیے کہ ہم کہیں کہ اس کی ہر بات ہی حتمی. جی بالکل. مطلب آپ کے سامنے اگر کوئی متبادل موقف آ رہا ہے، رائے آ رہی ہے، تو آپ اس کو بھی سوچیں نا، اس کو آپ نے بالکل درست بات کی ہے اس بارے میں کہ ایک تو بات ہے کہ نادانستہ ہم تفرقے میں مبتلا ہوئے، ایک ہے دانستہ ہم تفرقے میں مبتلا ہوئے. جو نادانستہ تفرقہ ہے، وہ تفرقہ ایک تو اقامتی تفرقہ ہے اور ایک مذہبی تفرقہ ہے. صحیح. اور دانستہ تفرقہ وہ بھی سر ایک اقامتی تفرقہ ہے اور ایک مذہبی تفرقہ ہے. اگر ہم ان دونوں تفرقوں کو لینا تو جو مذہبی تفرقہ ہے نا، خواہ وہ نادانستہ ہو خواہ وہ دانستہ ہو، آپ ان کے بارے میں اجتہادی خطا کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے کہ بھائی ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے یا یہ غلطی سے ہو گیا ان سے. نہیں، آپ ان کو سرن ہم یہی کہیں گے کہ یہ واقعی انہوں نے تفرقہ کیا ہے، انہیں یہ تفرقہ کرنے کا حکم نہیں تھا، یہ ایک جماعت رہ سکتے تھے، یہ ایک جماعت کے اندر رہ کر مجتمع رہ کر اپنے اصول و ضوابط پر مجتمع رہ سکتے تھے. لیکن جو اقامتی تحریکیں ہوتی ہیں اور جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں، ان سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے. جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، تو وہ جناب جب وہ دیکھتی ہیں معاشرے کی صورتحال کہ معاشرہ جناب کس ڈگر پر چل رہا ہے اور معاشرے کو کس ڈگر پر چلنا چاہیے، تو ان کے سامنے جو قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے اور اسلام کے جو اصول ہوتے ہیں، تو وہ اپنے تئیں اپنی بصیرت کے مطابق اسلام کی مطلب جو اسلام کی ہمیں اجتماعیت کا جو اسلام تصور دیتا ہے، اس کے مطابق اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے وہ ایک اجتہاد کرتے ہیں. تو اگر وہ اجتہاد نادانستہ طور پر انہیں تفرقے کی مطلب اس پہ ڈگر پر چلانا شروع کر دے، تو ہم وہ کہیں گے کہ ان سے یہ اجتہاد نادانستہ ہو گیا. لیکن ان سے تو ہو گیا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے جناب ان کے بارے میں ہم یہ رائے نہیں رکھ سکتے، ان کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ نادانستہ ہوا ہے. لیکن کہیں گے ہم یہ بھی کہ یہ تفرقہ تو ہوا ہے، لیکن جو لوگ
ان کی بنائی ہوئی جماعت میں وہ ان کے ساتھ ہیں یا کسی بھی صورت ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا وقت ہے، ان کے لیے یہ فکر کرنے کا وقت جی ہے. ایسے ہی ہے جس طرح طاہر صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ پرسنالٹیز کو اس حد تک جو ہے وہ ان سے متاثر ہیں یا اس حد تک آئیڈیلائز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جماعت کا جو امیر رہا ہے یا جو اس کا فاؤنڈر رہا ہے اس سے اس لیول کی محبت ہے یا اس اٹیچمنٹ ہے یا عقیدت ہے کہ ہر بندہ یہ تصور کیے بیٹھا ہے کہ میری جماعت کا جو سربراہ ہے یا جو میرا امیر ہے یا جس کی زیر سیادت و قیادت میں چل رہا ہوں وہ کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اس سے کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا جو شخصیت پرستی کہلاتا ہے. اور جب آپ مسلمانوں کو شخصیت پرستی سے بڑی شدت سے منع کیا گیا اور جب اس شخصیت پرستی میں ہم انوالو ہوں گے تو پھر ہم میں حق اور باطل کو جو اس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت ہی معدوم ہو جائے گی. جی بالکل. دیکھیں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں اسی کو ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کروں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے فرقے کا شخصیت کی کوئی بات کر رہی ہے تو وہی درست ہو سکتا ہے. ایسی ٹھیک ہے، ہمیں بات کو دیکھنا چاہیے، بات کو پرکھنا چاہیے. جی بالکل. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے یا اکابر ہے وہی سارا کچھ درست کہہ کے چلا گیا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبوت کے متوازی کھڑا کرنے والی بات ہوگی نا. ایسی کہ آپ کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی شخصیت ایسی نہیں آ سکتی جسے آپ کہیں کہ وہ اس کی ہر بات ہی حتمی ہے یا اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے، زید عمر بکر کوئی بھی ہے، انسان ہے، وہ خطا سے پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے خطا کا امکان ہے برصورت. تو یہ بات ہے کہ جو آپ اپنے کسی اکابر میں بھی کوئی چیز دیکھیں کہ وہ کہیں پہ فکری غلطی ہوئی ہے، کہیں پہ اجتہادی خطا ہوئی ہے اور اس کی نشاندہی جب کی جائے تو اس وقت تو آپ کا رجوع بنتا ہے. ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مستثنا ہیں جی ہمارے اوپر جو تفرقہ ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا کہ ہم تو تفرقے میں ملوث نہیں. کیونکہ جب بات سامنے آ گئی تو پھر تو اس وقت تو آپ اگر مخلص ہیں، آپ کی جو سوچ ہے وہ خالص ہے، دین کے ساتھ آپ مخلص ہیں، تو پھر اس وقت تو آپ کو رجوع کر لینا چاہیے نا. تو آج جب ہم یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے آج بھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات پہ آگے سے عجیب قسم کی منطقیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. حالانکہ ایک انگوٹھا چھاپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان بری طرح تقسیم ہونے ایک ہو جانا چاہیے، کہ یہ جو جماعت سازی کی گئی ہے، متعدد جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں، یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.